أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار اور قائم کیجیے نماز کو دن کے دونوں کناروں پر وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ یہ ایک نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے ایک شخص کے صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کے لیے ان آیات میں بیان کی گئی 5 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرنا، دین کے راستے پر استقامت اختیار کرنا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اور دوسرا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالموں کا ساتھ نہ دینا، نہ ان سے محبت رکھنا، نہ ان کی طرف مائل ہونا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ اقم الصلاۃ کا معنی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پورے آداب اور ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت ادا کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی تھی سوائے ان چند نمازوں کے جو آپ کو آخری مرض میں مسجد میں نہ آ سکے آپ، لیکن ساری زندگی آپ نے نماز مسجد میں باجماعت پڑھی ہے۔ طرفی النہار، دن کے دونوں کنارے، دن طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت دن ہے، اور اس کا پہلا کنارہ وہ ہے جو زوال سے پہلے ہے، اس میں فجر کی نماز ہے، اور آخری کنارہ وہ ہے جس میں جو زوال کے بعد ہے، اور اس میں عصر اور مغرب کی نمازیں ہیں۔ ان 3 نمازوں کا ذکر اس میں آ گیا۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، زلف یا اضلاف کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا، زلف کا معنی قریب ہونا، جیسے اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ اور مشرک کہتے تھے کہ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو زلفن، زلفت ان کی جمع ہے، اور زلفہ کا معنی ہوگا رات کے ایسے حصے جو دن کے قریب ہیں، یعنی رات کے ابتدائی حصے، اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ اس طرح اس آیت کریمہ میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ذُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے مراد تہجد کی نماز ہے جو پہلے فرض تھی اور بعد میں اس کو اختیاری بنا دیا گیا اور اس کو نفل بنا دیا گیا۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فرمایا جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور یہ ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جس آدمی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا
کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ، پھر وہ ازراہ ندامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو تین طرح سے لے کر جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نیکی کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو نیکی کی عادت بنا لے برائی کی خو اس سے جاتی رہے، اور تیسرا یہ کہ جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو وہاں ہدایت آئے اور گمراہی ختم ہو۔ تو یہ اللہ پاک کا ایسا نظام ہے کہ انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا ازالہ اور اس کا علاج بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ نماز پڑھو، اس سے گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قسم کی نیکی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر سے کام لیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی صبر سے کام لے۔ صبر کی تین قسمیں ہیں، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا، دل نہ بھی کرے نماز کے لیے اٹھنے کو تو اٹھنا کوشش کر کے، ہمت کر کے، اور نفل روزہ رکھنے کو دل نہ کرے تو رکھنا، ہر مہینے میں 3 روزے اور ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ اور الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ بڑی انسان کو رغبت ہوتی ہے گناہوں میں اور برے کاموں میں، بڑا دل کرتا ہے یہ بھی دیکھ لوں وہ بھی دیکھ لوں، اس عورت کو ہاتھ لگا لوں، اس کے ساتھ بات کر لوں، لیکن اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا اور روک کر رکھنا یہ صبر ہے۔ اور تیسرا ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی آنے والی تقدیروں پر جزا فضا نہ کرنا اور صبر سے ان کو برداشت کرنا، اور اس حالت میں بھی اللہ کا شکر کرنا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو باندھ کر رکھنا۔ کہتے ہیں صبرت الدابہ، میں نے جانور کو بغیر چارے کے باندھ کر رکھا، اور فلان قتل صبرن، فلاں آدمی باندھ کر بھوکا رکھ کر مارا گیا۔ تو صبر کا معنی ہوا اپنے آپ کو روک کر اور باندھ کر رکھنا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، بس کیوں نہ ہوئے ان زمانوں میں سے جو تم سے پہلے تھے، اولو بقیت، کچھ سمجھدار لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے نجات دے دی تھی ان میں سے، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیچھے لگے رہے ظالم لوگ ان چیزوں کے جو ان کے لیے عیش و آرام کا سبب تھیں، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ،
اور وہ گناہوں کے عادی تھے۔ لولا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا، جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک لولا کا معنی ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا، یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا۔ قرون قرن کی جمع ہے، اور قرن 100 سال کو کہتے ہیں، یعنی 100 سال کے زمانے میں جو لوگ رہتے تھے وہ قرن ہیں۔ اور فرمایا کہ ان زمانوں کے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے، اولو بقیتن، بقیہ کہتے ہیں اس قیمتی اور نفیس چیز کو جس کو انسان بچا کر اور سنبھال کر رکھے اور ہر حال میں اس کی حفاظت کرے۔ تو چونکہ انسان کی عقل و شعور اور یہ ایک بڑی قیمتی چیز ہے اور آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح بھلائی اور خیر کا ہر کام یہ بقیہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جن میں کچھ بھلائی تھی یا جن میں کچھ سمجھداری تھی، ایسے کیوں نہ ہوئے سوائے چند لوگوں کے جنہیں ان تباہ شدہ قوموں میں سے بچا لیا گیا تھا۔ ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے تھے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو عیش و عشرت میں پڑھ کر گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ آدمی عیش و آرام میں پڑھ کر گناہوں پر جرأت کرے اور اللہ کی نافرمانیوں پر دلیر ہو جائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دیں۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر کسی بستی کے لوگ اچھے ہوں، اصلاح کا کام کر رہے ہوں، اور پھر بھی اللہ ان کو ہلاک کر دے تو یہ ظلم ہوگا۔ فرمایا اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو، نیکی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد نہیں کرتا اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ فرمایا کہ آپ کی خواہش ہے کہ دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شاید ہلاک ہی کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ نے ان کو مختلف گروہوں اور جماعتوں میں رکھا ہے تاکہ یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں اور وہ لوگ کامیاب ہو جائیں جو کتاب و سنت پر اکٹھے ہوں اور اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر وہ جس پر تیرا رب رحم کرے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی آزمائش کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے۔ اجمعین، ان سب سے۔
इल्ला मन रहम रब्बुक से बात मालूम हुई कि उम्मत का इख्तलाफ किसी रहमत का बायस नहीं बल्कि ज़हमत का बायस है। और ये जो हदीस लोगों में मशहूर है इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, ये हदीस सही नहीं है और बल्कि ये हदीस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इख्तलाफ से बचकर कुरान और सुन्नत को थाम लेना ये अल्लाह की रहमत के हुसूल का सबब है। और फरमाया कि इसी आजमाइश के लिए तो अल्लाह ने इनको पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो वो तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम में से कौन है जो अच्छे उम्दा काम करता है। और अल्लाह का ये फ़ैसला है कि इंसानों में ऐसे ज़रूर होंगे और जिन्नों में जिनसे जहन्नम को भरा जाएगा, और ऐसे भी ज़रूर होंगे जिनसे जन्नत को भरा जाएगा, और अल्लाह की रहमत के वो मुस्तहिक होंगे। तर्जुमा एक बात, वअक़िमिस्सलात तरफ़इन नहारी, और कायम कीजिए नमाज को दिन के दोनों किनारों पर, वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात की करीबी घड़ियों में, इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत, यकीनन नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये एक नसीहत है याद रखने वालों के लिए। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, और सब्र से काम लीजिए, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। फलौला कान मिनल कुरूनी, फिर क्यों ना हुए पहले ज़मानों में से, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, उलू बक़ियतिन, कुछ अक्लमंद लोग, यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्दि, जो ज़मीन में फ़साद करने से मना करते, इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजैना मिनहुम, सिवाय उन चंद लोगों के जिन्हें हमने उनमें से नजात दे दी थी। वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीह, और जालिम लोग पीछे लगे रहे उन चीज़ों के जिनसे उन्हें ऐशो आराम दिया गया। वकानू मुजरिमीन, और ये मुजरिम लोग थे। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन, और आपका रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को जुल्म के साथ हलाक कर दे। व अहलुहा मुस्लिहून, जबकि उसके रहने वाले इस्लाह करने वाले हों। वलौ शाअ रब्बुका, और अगर चाहता रब आपका, लजअलन नास उम्मतन वाहिदतन, तो लोगों को एक ही उम्मत बना देता। वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, और वो हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे। इल्ला मन रहिम रब्बुक, मगर वो जिस पर आपका रब रहम करे। वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसी आजमाइश के लिए उनको पैदा किया है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका, और पूरी हो गई आपके रब की बात।
اور پوری ہو گئی آپ کے رحم کی بات لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو من الجنة والناس اجمعین من الجنة والناس أجمعين جنوں اور انسانوں میں سب میں سے اور انسانوں میں سب میں سے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.